الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، مشہور حدیث ہے، آپ لوگ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ جنت کے اور جہنم کے دروازے بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سوموار اور جمعرات والے دن بھی یہ دروازے جو ہے وہ کھولے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات جنت کے دروازے کھولے گئے، اور آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جو جا کر جو ہے وہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاؤں گا، اور خازن جو ہے وہ پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور خازن بھی کہے گا مجھے اسی نام کے ساتھ جو ہے وہ دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جنت کے جو دروازے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مسافت، اس کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ ایک بندہ 40 سال تک سفر کرتا رہے، اس کی چوڑائی ختم نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اتنی چوڑائی ہے جتنی ایک حجر شہر ہے، حجر شہر سے لے کر مکہ شہر تک کا جو سفر ہے اتنی اس کی چوڑائی ہوگی۔ یہ تقریباً اگر آپ اس کو گوگل کریں، یہ تقریباً 1150 کلومیٹر بنتا ہے، 1150 کلومیٹر۔ ایسے سمجھ لیں کہ گجرانوالہ سے یا لاہور سے تقریباً کراچی ہے 1300 کلومیٹر، اگر لاہور سے لگائیں۔ اگر آپ گجرانوالہ سے لگا لیں تو تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ گجرانوالہ سے ایک بندہ چلے اور کراچی تک کا سفر کرے، اتنی مسافت ہوگی ان کے درمیان، اور ان کے درمیان اللہ کی رحمت کے ساتھ رش بھی اسی حساب سے ہوگا، جنت میں جانے والے لوگ بھی اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا نا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ایسے خوش نصیب وہ بندے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو گروہ جائے گا ان کے ستاروں کی طرح جو ہے وہ روشن ہوں گے چہرے، اتنی چوڑائی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی جنت کے دروازوں کا جو تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، 7 تو مرفوع احادیث میں کنفرم ملتا ہے کہ جنت کے جو ہے وہ 7 دروازے ہیں، ایک کے بارے میں علماء کرام کے جو ہے وہ اقوال ہیں۔ گویا کہ جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر ہم خلاصہ لینا، احادیث کے مجموعے سے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 اور جہنم کے 7۔ یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بھی زیادہ رکھے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جنت اللہ نے بنائی تھی نا، جنت تیار ہو چکی ہے، دروازے بھی لگ چکے ہیں، ہر چیز تیار ہے، نبی پاک نے معائنہ بھی کیا معراج کی رات۔ جب حضرت جبرائیل نے معائنہ کیا تھا نا جنت کا، تو حضرت جبرائیل سے جب اللہ نے پوچھا نا، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس جنت کے لیے کوئی انسان کوشش نہیں کرے گا، اتنی نعمتوں والی جنت مجھے نہیں لگتا۔ حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ یہ تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ جو نعمتیں حضرت جبرائیل نے دیکھی تھی جنت کے اندر،
اور اللہ جانتا اگر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا شروع کروں نا تو وقت کم ہو جائے۔ آپ صرف قرآن مجید کے کچھ آیات کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، سورہ واقعہ کا پہلا رکوع ہی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے جو ہے اس جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نبا کے آخری رکوع میں پڑھ لیں، جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا نا، ایسا دل نشیں تذکرہ ہے، اللہ کی قسم بندہ کہتا ہے یار یہ بھی دنیا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت ایسی جنت ہوگی کہ جنتی لوگ وہاں سے نکلنے کا پروگرام نہیں بنائیں گے، سوچیں گے بھی نہیں۔ ہمارے دنیا میں کوئی بندہ جو ہے وہ ایک مرتبہ دنیا کی کسی ایک جگہ پر ہوا آتا ہے، مری چلا گیا، اسلام آباد چلا گیا، نران کگان چلا گیا، کسی جگہ پر سیر و تفریح، بندہ کہتا ہے یار ایک بار ہی دیکھ لیا چلو کوئی گل نہیں، بار بار کیا جانا ہے۔ لیکن جنت ایک ایسی نعمت ہوگی کہ اللہ کے نبی فرمایا، قرآن کہتا ہے لا یبغون عنہا حوال، وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ اور خوش نصیب وہ بندے ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے ان دروازوں کے اوپر دربان کھڑے کریں گے، اور وہ دربان ان جنتیوں کو اندر بلائیں گے، خود نہیں کو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے خود جانا، ایک ہوتا ہے عزت اور تکریم کے لیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کی مہمان نوازی تیار کرے، اور مہمان نوازی بھی کیا اللہ تعالیٰ تیاری کرے گا اور اللہ تعالیٰ بلوائیں گے۔ آپ احادیث کے الفاظ دیکھ لیں، جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ، چوڑائی آپ نے سن لی، ایک دروازہ اس کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز والوں کا دروازہ۔ اسلام میں نماز کی ایک خاص اہمیت ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، فرض نماز پڑھتا ہوگا، نفلی نماز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، دن اور رات میں جو اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں ان کو پڑھتا ہوگا، اس کے علاوہ جو اللہ نے نوافل رکھے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا جی نہیں بھرتا، جب اس کا دل کرتا ہے کبھی فرض پڑھ رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی وضو کے نفل پڑھ رہا ہے، کبھی مسجد کے نفل پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی نفل پڑھ رہا ہے، گویا کہ نماز کی صورت کے اندر اس کو نماز کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ اور یار میں تو اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے نبی پاک کا جو اپنے پاس بلایا تھا نا، اللہ نے 50 نمازیں دی تھی۔ اللہ کو اتنی محبوب عبادت ہے یہ، اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، جو کم ہوتی 5 رہ گئی، اور اب ہم 5 بھی پڑھے نا سردیوں کے موسم میں، اللہ جانتا ہے ایک وضو کے ساتھ آپ چاہے 2 3 نمازیں پڑھ لیں، ابھی بندہ زور پڑھ کے جاتا ہے ساتھ ہی عصر کی اذان ہو جاتی ہے، عصر پڑھ کے جاتا ہے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، مغرب پڑھ کے جاتا ہے عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ اللہ بار بار بندے کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے بلاتے رہتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ کا آوازہ جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ اب جن لوگوں کا دل تو مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، ایک تو اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، دوسرا ان کی نماز کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہوگی نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کی مسافت 40 سال کی مسافت ہے، 1150 کلومیٹر بندہ چلتا رہے نا، اتنی مسافت ہے۔ اور اس دروازے سے دعیا، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، باب الصلاۃ، نماز والوں کو نماز کے دروازے سے۔ اللہ نے اس دروازے کا نام ہی باب الصلاۃ رکھ دیا ہے کہ تم دنیا میں نماز کے ساتھ محبت کرتے تھے، آؤ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوئیا، حدیث میں لفظ ہے دوئیا، بلایا جائے گا، بڑا پروٹوکول دیا جائے گا، پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کو بلایا جائے گا۔ یہ نماز پڑھنے والے جو ہے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، جب اللہ کا بلاوا آ گیا نہ ٹھنڈا پانی دیکھا نہ سہولیات دیکھی، بھائی جب اللہ کا بلاوا آ گیا اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کان اللہ شاکرا علیما، قرآن کہتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ نہ قدری نہیں کرتے۔ نمازیوں خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے پروٹوکول رکھا ہے نا، جس بندے کو نماز کے ساتھ محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ دعیا من باب الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا اور وہ داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا حدیث میں لفظ ہے جنت کے دروازے کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کو جہاد کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا وہ بندہ نفاق کی موت مرے گا۔ نفاق، جس بندے کے دل کے اندر کبھی جہاد کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا
مجاہدین کے بارے میں محبت رکھنا، مجاہدین کے ساتھ عقیدت رکھنا، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں ان کی تیاری کرنا، ان کے پچھلوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجاہدین کو باب الجہاد، اللہ نے ایک دروازے کا نام ہی جہاد رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے داخل کرے گا۔ تیسرا دروازہ جنت کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں باب الریان، باب الریان، یہ دروازہ خاص طور پر جو ہے وہ روزے رکھنے والے بندوں کے متعلق ہے۔ ایک روزے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر جو فرض ہے، ایک روزے ہیں بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، سوموار کا رکھ لیا، جمعرات کا رکھ لیا، ایام بیز کے رکھ لیے، جو ہے محرم کے رکھ لیے، جو ہے ذوالحجہ کے رکھ لیے، جو اور نفلی روزے جو اس کو نظر آتے گئے وہ نفلی روزوں کے ساتھ بھی بڑی محبت رکھتا ہے، نفلی روزے بھی بڑے رکھتا تھا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنے والے بندوں کے لیے اللہ نے ایک دروازے کا نام رکھا ہے باب الریان۔ ویسے عربی کے اندر لفظ صوم کا لفظ آتا ہے روزے کے لیے، لیکن یہاں پر ریان کا لفظ استعمال ہوا۔ ریان کا مطلب ہے خوب سیر کر دینے والا، خوب سیر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے جو بندے صبح سے لے کر شام تک گرمی کے موسم کے اندر محنت مزدوری کرنے کے باوجود بھی بھوکے پیاسے رہتے تھے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا ہوگا، اللہ نے ان کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے، ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا اور پھر جنت میں بلا کر ان کو ایسا خوب سیر کروایا جائے گا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر جو ہے وہ شکر ادا کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم روزہ رکھنے والے اس دروازے سے بھی داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہ تیسرا دروازہ ہوگا جنت کا۔ چوتھا دروازہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے باب الصدقہ، صدقہ۔ جو بندے ایک ہوتا ہے صدقہ جو فرض ہے زکوٰۃ کی صورت کے اندر، ایک صدقہ وہ ہے جو نفلی ہے کہ اللہ نے بندے کو جو مال دیا اس میں سے وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، بھئی اللہ کی راہ کے اندر جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اس کو خرچ کرتا ہے، بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں جس بندے کے پاس 100 روپیہ بھی ہے نا، وہ اس میں سے چاہے 5 خرچ کرے چاہے 10 خرچ کرے، خرچ کرنے کی عادت بندے کو ہونی چاہیے۔ یہ خرچ کرنے کی عادت خود بھی بنا لے، اس کی اتنی برکات ہیں، اور اپنی اولادوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا اپنے اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے یہ اللہ نے ہمیں مال دیا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنا ہے۔ جو لوگ دنیا میں مال خرچ کرتے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو دعیا باب صدقہ، ان کو صدقے والے باب سے بلایا جائے گا، دروازے سے کہ آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اور پھر پانچواں دروازہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے باب الایمن، باب الایمن، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے دروازہ۔ اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرما۔ ایک حدیث کے اندر تھوڑا سا کلام ہے، وہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، وہ کیا؟ ہر 70 کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، یعنی کہ 70,000 بندہ، 70,000 بندے میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ ہوگا۔ ان کی تعداد دیکھیں کتنے لوگوں میں چلی جائے، بغیر حساب کتاب کے امت محمدیہ کے بندے جنت میں جائیں گے۔ اور جامع ترمذی کی صحیح حدیث میں الفاظ موجود ہے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بندہ، ہر 1000 کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العالمین کی ان لوگوں پر اتنی خاص رحمت ہوگی کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس دروازے سے جنت میں داخل کر دے، ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرما۔ یہ بڑے خوش نصیب بندے ہوں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے کو منو کی شل حساب، جس کا حساب لیا گیا نا، اس سے پوچھا گیا تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ مت سمجھے کوئی بندہ میں اپنی نیکیوں کے بلبوتے کے اوپر جنت میں چلا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھو۔ ہاں یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ نیکی کے کام کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو، یا اللہ تو قبول کر لے، میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ یہ خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو جو ہے وہ جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ پانچواں دروازہ باب الایمن ہوگا۔ اور چھٹا دروازہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے کا نام ہوگا باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، یہ جنت کے دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہوگا۔ اس کے بارے میں کئی علماء کے اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا بڑا ذکر کرنے والے ہوں گے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ یا اللہ نیکی کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کا ورد اور ذکر کرتے ہوں گے، اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنز من کنوز الجنہ،
یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، عرش کے نیچے یہ کلمے، ایسے ایسے الفاظ موجود ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی برکات ہیں۔ بندہ دنیا میں رہ کر یہ سوچے نا کہ میں بڑی نیکی کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں، اور بندہ یہ سوچے میں گناہ سے بچ جاؤں گا، یہ بھی ممکن نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسا ذکر ہے، اس کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے رہا کرے۔ اللہ کی قسم اس کی دنیا میں اتنی برکات ہیں، اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایک دروازہ ہی خاص اس نام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے رکھ دیا ہے کہ جو بندے لا حول ولا قوت الا باللہ دروازے سے داخل ہوں گے یہ خوش نصیب بندے ہوں گے۔ اور 7واں دروازہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے باب الوالد، والد کا دروازہ۔ ایک جنت کے دروازے کا نام ہے والد، یعنی کہ باپ، والد یعنی کہ جس کے ہاں پیدا ہوئے والد، باپ۔ ہمارے ہاں ماں کی بڑی شان بیان کی جاتی ہے، اور یقیناً ماں کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بس وہی گھسے پیٹے مضمون، ماں کی شان، ماں کی شان، ماں 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 کتوں لباں گے تینوں، ماں تو بعد انج ہو جائے گا، ماں 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 آ جا، ماں چلی جا، آ جا ماں، قبر کتنے جا کے ٹہرے لائے نہیں، اور طرح طرح کے نوحہ کرنے والے اقوال، نوحہ کرنے والے شعر، یہ ساری باتیں لوگوں کو، ایک طبقہ ایسا ہے جو ہنسانے پر لگا ہوا قوم کو، ایک طبقہ ایسا ہے جو رلانے پر لگا ہوا قوم کو، اور رو آگے سو بندیاں نو راضی کر دینا۔ اب رلانے کا بھی ایک فن ہے، وہ ایسا ٹاپک رکھا جاتا ہے، بھائی روئے تو بندہ تب نا جب بندے کو جہنم یاد آئے، روئے تو بندہ تب نا جب اس کو قبر یاد آئے، روئے تو بندہ تب نا جب اس کو موت یاد آئے۔ اور اگر میں رلا کر صرف اپنی جیب گرم کر کے چلا جاؤں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ماں کی بڑی شان ہے حدیث کے اندر، لیکن باپ کا بھی ایک مقام ہے، باپ کے بغیر ماں کی کوئی مقام اور شان نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ باپ کے ساتھ ایک عورت جڑتی ہے ایک مرد کے ساتھ، پھر وہ ماں بنتی ہے، کہ اکیلی ماں بن جاتی ہے، اکیلی تو نہیں نا کوئی عورت ماں بنتی، یہ ایک مرد کے ساتھ جڑی ہے۔ اور باپ کی جو ذمہ داریاں اللہ جانتا ہے، ساری زندگی بندہ اپنے باپ کی محنت کا وہ شکریہ ادا کرے نا تو پورا نہیں کر سکتا۔ اور دنیا میں ایک باپ ایک ایسی نعمت ہے جو صرف آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے مقام ملا میرے بچوں کو بھی وہی ملے، لیکن ہر بندہ دوسرا بندہ آپ کی ٹانگ کھینچتا ہوا نظر آئے گا، حسد کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے جہازات جو ہے وہ رشگنی کریں گے، زیادتی کرتا ہوا نظر آئے گا، میلی نظروں سے دیکھتا ہوا نظر آئے گا، نقصان پہنچاتے ہوئے پروگرام بناتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی قریبی رشتہ، باپ کا اتنا شان اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دنیا میں کسی کی مقام اور شان رکھا ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مقام اور مرتبہ، اور پھر دنیا میں آنے کا جو سبب بننے والے ماں باپ ہیں، ان میں سے باپ کا ایک الگ درجہ، جس کا باپ ناراض ہے اس نے جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ باپ یہ نہ سمجھے کہ اولاد کا کوئی حق نہیں، ہاں اولاد بھی اپنے حقوق پورے کرے اور باپ بھی اپنے حقوق پورے کرے، اس کا غلط مطلب نہ لے، جس طرح ماؤں نے یہ لے لیا کہ ماں کی شان اتنی ہے تو اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے رہو، نہیں، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے، اولاد کا اپنا مقام ہے، یہ ساری فضائل احادیث کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے ٹاپک سے بات متعلق جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باب الوالد، جنت کے دروازے کا نام ہی جو ہے وہ باب الوالد، جنت کے دروازے کا نام ہوگا کہ باپ، اوسط ابواب الجنہ، یہ غالباً درمیانہ درجے کے دروازہ ہوگا، وہاں پر درمیان میں جو بندہ والدین کا بڑا فرما بردار ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دروازے سے داخل کریں گے۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا بدلہ ان کو عطا فرما، اللہ ان کے بدلے میں ان کے لیے بھی ہماری نیکیوں سے حصہ جو ہے وہ عطا فرما، اور جن کے زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ باب الوالد، والد ایک دروازہ ہوگا، سبحان اللہ، کتنی آسان ہے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تو سنا ہے نا آپ نے، باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، یہ قدم نہیں ہے بلکہ دروازہ ہی باپ ہے، صرف ماں نہیں ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کی بھی قدر کرو، ان کھڈے خیال نہ لاؤ، نہ یہ سمجھو کہ پیو تینوں سمجھ نہیں رہی اسی جوان ہاں، نہیں، باپ کا جو مقام ہے، اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اگر والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس سے بڑے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اور والدین کی جو دعا ہے وہ اپنی اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں دیا کریں، بد دعائیں نہ کیا کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں، رزق کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ جو خرابی ہے نا معاشرے میں، اس نے برباد کر دیا ہمارے گھرانوں کو۔ خیر، جنت کے ایک دروازے کا نام جو ہے وہ باب الوالد ہوگا۔ اب ایک 8واں دروازہ ہے، اس کے متعلق کچھ اقوال ہیں۔ بعض علماء کا یہ ذہن ہے کہ ایک دروازے کا نام باب الحج ہوگا۔ جو بندے اللہ کی رضا کے لیے بار بار حج کرتے ہوں گے، اللہ نے اوپر حج فرض کیا، اللہ ان کو اس دروازے سے داخل کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصبر ہوگا، جو دنیا میں تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، کیونکہ مومن کی زندگی جو ہے وہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں گزرتی ہے اکثر۔ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی پریشانی زیادہ آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائش نبیوں پر آتی ہے، کیونکہ نبیوں کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اور ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے والا جو بندہ ہوگا نا، اس کو اللہ تعالیٰ باب الصبر سے داخل کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ ایک قول یہ ہے کہ باب الکاظمین الغیظ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ ایسے دروازے سے داخل کرے گا جو غصے کو پی جانے والے ہوں گے۔ اس دروازے کا نام ہی یہ ہوگا کہ کسی بھی تکلیف پر، پریشانی پر، یا کسی نے زیادتی کی، کسی نے ناانصافی کی، غصے کو پی گئے، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، غصہ نہیں نکالا، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، اس دروازے سے۔ تو باب الحج ہو سکتا ہے، باب الصبر ہو سکتا ہے، باب الکاظمین الغیظ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو دروازے بتا دیے، نماز کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، صدقے کا دروازہ، باب الایمن والد کا دروازہ۔ یہ 7-8 دروازے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے دروازے ہوں گے، اور ان کی مسافت اتنی مسافت ہوگی کہ 40 سال تک بندہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دروازوں کے درمیان کی جگہ ہوگی، دروازوں کی۔ میں یہ کہتا ہوں، یقین کریں، ہم لوگوں نے دنیا میں نا زیادہ سے زیادہ کسی خوبصورت جگہ کو دیکھا ہوگا نا، ہم کہتے ہیں یا سبحان اللہ۔ یہ دنیا میں آپ چلے جائیں نا کسی کھلے علاقے کی طرف سیر و تفریح کے لیے نکلے نا، کوئی ٹھنڈا علاقہ، کوئی گرم علاقہ، کہیں پر آبشاریں بہہ رہی ہیں، درخت ہے، سبزہ ہے، اتنے پیارے نظارے ہیں، بندہ دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں دنیا کا یہ نظارہ ہے، اللہ کی قسم اس جنت کا نظارہ کیا ہوگا، اس جنت کا نظارہ کیا ہوگا، اس وقت وہ نظارہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے لیے اعلان کیا جائے گا کہ تم جنت کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، وہ نظارہ کیسا نظارہ ہوگا، وہ نظارہ ایسا کیسا نظارہ ہوگا جب بندے کو فرشتے پروٹوکول دیں گے۔ اور پروٹوکول کیسا دیں گے؟ قرآن سورہ زمر، اللہ فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہوں کے گروہ جنت کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، تقوی والے لوگ ہوں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ گروہوں کے گروہ آئیں گے، جنت کے دروازے پر آئیں گے، ان کو بلایا جائے گا، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا، اور کھول کر پتہ کیا ہوگا، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَام، اور جنت کے جو دربار ہوں گے، جن فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوگی، وہ کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، خوش نصیب ہو تم لوگ، خوش نصیب ہو تم لوگ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم طبتم، فرشتوں کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ، سورہ زمر اٹھائیے، سلام علیکم طبتم، اور تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ کیسا پروٹوکول ہے، عام بندہ نہیں، دربان نہیں، فرشتے پروٹوکول دے رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو۔ اور طبتم کا مطلب تم خوشحال رہو، تم خوشحال رہو، اور جنت میں خوشحالی خوشحالی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ بد نصیب ہوں گے جو جہنم کے دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے نا، وہ دروازے کھولتے جائیں گے اور کہیں گے وہ ظالمو الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اور تمہارے پر اللہ کی آیتیں بتلانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا، تمہیں جہنم کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا، اور ظالمو تم جہنم کے دروازے پر آ گئے ہو، اب جہنم میں تمہارے جانے کا انتظار ہو رہا ہے، پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک طرف جو ہے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ دعیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، فرشتے جو ہے وہ پروٹوکول جو ہے وہ دے رہے ہوں گے، اور ایسا پروٹوکول میں اکثر کہتا ہوں، اللہ جانتا ہے، اللہ ہم اکثر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہر ایمان والے بندے کی بیت اللہ کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت ہے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کے طواف کرنے کی اور اپنا حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بندہ دعا کرتا ہے نا، بیت اللہ میں چلا جاتا ہے، بیت اللہ میں جا کر کسی بندے کو حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع ملے نا، وہ اس کو ہی بیان کرتا رہتا ہے،
یار میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، مجھے موقع مل گیا۔ کسی بندے کو حتیم میں نماز پڑھنے کی موقع ملے نا، حتیم سمجھتے ہیں وہ جو 4 دیواری بیت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا حتیم میں پڑھ لے، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ عائشہ تیری قوم نے اس کو چھوٹا کر دیا ہے، گویا کہ ایک تاریخ ہے بیت اللہ کی۔ آپ نے فرمایا حتیم میں جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، وہاں پر انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، اس کے اندر رہ کر بندہ نماز پڑھ لے، فرمایا یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جو بندہ حتیم میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے نا، کیا بات۔ اچھا جو بندہ روضۃ من ریاض الجنہ میں مدینہ میں پڑھ لیتا ہے نا نبی پاک کے حجرے کے ساتھ، وہ کہتا ہے یار میں نے روضۃ من ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، مجھے وہاں پر جانے کا موقع ملا ہے۔ اور جس بندے کو بیت اللہ کا دروازہ پکڑنے کی توفیق مل جائے نا، بعض دفعہ ملتزم پہ بندہ جاتا دروازے کو پکڑ لیتا، گلاب کو پکڑ لیتا ہے، وہ اس کو سوچتا ہے کیا بات ہے اللہ نے مجھے موقع دے دیا ہے۔ اور جس بندے کو بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر جانے کی موقع مل جائے، نہیں ایک سوچیں نا، یہ بڑے بڑے بادشاہ لوگ ان کے لیے کھلتا ہے دروازہ، عام بندوں کے لیے نہیں کھلتا۔ ہم بیان کرتے ہیں یار فلاں بادشاہ کے لیے دروازہ کھل گیا، فلاں بادشاہ کے لیے دروازہ کھل گیا، عام بندوں کے لیے تو حتیم ہی ہے نا، وہ بھی بیت اللہ ہی ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار اس بندے نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، کتنا اس کو پروٹوکول ملا ہے۔ اور پیارے بھائیو وہ پروٹوکول کیسا پروٹوکول ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ کہاں پر بیت اللہ کا دروازہ، کہاں پر جنت کا دروازہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروٹوکول مل رہا ہے۔ دعیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلایا جائے گا نماز والے کے دروازے سے، صدقے والے کے دروازے سے، جہاد والے کے دروازے سے، اور ان نیکی کے کام کرنے والے لوگوں کو دروازوں سے جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ اور خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ایسا پروٹوکول ملے گا، جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ 8 دروازے ہی پکاریں گے کہ تو مجھ سے آ جا، تو مجھ سے آ جا، تو مجھ سے آ جا۔ یہ خوش نصیب وہ بندے ہوں گے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں کروں گا کہ کچھ خوش نصیب ایسے بندے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔